شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سنی، انڈیا پنجاب سے۔ سنی کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میری کزن سسٹر ہیں، میرے چاچو کی بیٹی، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری کزن تھیں تو وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھیں۔ جب ان کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہوئی تو اس کے بعد ٹریننگ کے لیے ان لوگوں کو مختلف ہاسپٹلس میں ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی۔ تو ان کی ڈیوٹی کے مطابق میری کزن کو ہمارے ہی علاقے کے ایک پرانے ہاسپٹل میں لگا دیا گیا۔ وہاں پر وہ نائٹ ڈیوٹی کر رہی تھیں۔ جس وارڈ میں ان کی ڈیوٹی تھی اسی وارڈ کے ایک کارنر پر مارگ روم تھا، مردہ خانہ۔ وہ کہتی ہیں کافی زیادہ رات کا ٹائم تھا۔ نائٹ ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے مجھے بار بار جا کر پیشنٹس کو دیکھنا پڑتا تھا۔ جیسے ہی میں پیشنٹس کو دیکھ کر وارڈ سے باہر نکلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مارگ روم سے کسی کی آوازیں آ رہی ہیں، جبکہ وہ باہر سے بند تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اتنی رات کو یہاں پر کون ہو سکتا ہے، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہاں پر رات کے ٹائم کبھی بھی کوئی نہیں جاتا۔ ڈے میں بھی اگر وہاں پر کوئی ڈیڈ باڈی رکھنی ہو تو تبھی جایا جاتا تھا، ادروائز مارگ روم بند ہی رہتا تھا۔ جیسے ہی میں اپنا تجسس دور کرنے کے لیے اس کے قریب جانے لگی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا کسی نے نام لیا ہو۔ میری کزن کا نام روپا تھا۔ ان کو 1 سے 2 دفعہ جب کسی نے پکارا وہ بہت حیران ہوئی کہ یہاں پر کون ہے۔ پھر اسے لگا کہ شاید کوئی اسٹاف ممبر ہو، اندر کوئی ڈیڈ باڈی رکھی ہو سکتا ہے مجھے ہیلپ کے لیے بلا رہے ہوں تو مجھے دیکھ لینا چاہیے۔ لیکن باہر سے دروازہ بند تھا۔ اس کی کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی جیسے اس کا ذہن بالکل معاف ہو چکا ہو۔ وہ چاہ کر بھی ادھر سے پیچھے نہیں ہٹ سکی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مارگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی جھانک کر اندر دیکھا تو باقاعدہ دوبارہ سے میری کزن کا کسی نے نام لیا۔ وہاں پر بہت سخت اندھیرا تھا۔ وہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے لائٹ آن کی میں نے وہاں پر ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنے چہرے والی عورت کو دیکھا جو وہاں پر ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا اور وہ بہت زیادہ بھیانک انداز میں مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ بس یہ دیکھنے کی ہی دیر تھی، میری کزن وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو ایک وارڈ میں پایا۔ ان کے ارد گرد ان کا سارا میڈیکل سٹاف موجود تھا اور وہ سب لوگ حیران تھے اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں کیا ہوا اور تم وہاں پر کیسے پہنچ گئی۔ میری کزن نے انہیں ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے۔ وہ بہت زیادہ سہمی اور ڈری ہوئی تھی۔ تبھی وہاں پر ایک بہت پرانی نرس نے انہیں یہ بتایا یہاں پر یہ معاملہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے جن کی بھی نئی ڈیوٹی لگتی ہے۔ اگر نائٹ میں ان کی ڈیوٹی ہو تو یہیں سے مارگ روم سے ان لوگوں کو ایک جلے چہرے والی عورت نظر آتی ہے جو باقاعدہ ان کا نام لے کر انہیں اپنی طرف پہلے متوجہ کرتی ہے، اور جو لوگ اس کی آواز پر اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں پھر وہ ان کو اپنا آپ ظاہر کرتی ہے۔ میری کزن بھی بہت زیادہ ڈر گئی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو وہ بہت زیادہ بیمار تھی۔ اس نے اپنے فادر کو، میرے چچا کو یہ ساری بات بتائی تو ان لوگوں نے ان کے میڈیکل سٹاف سے سب سے بات کی اور ان کی ڈیوٹی چینج کروا دی۔ اس کے بعد کبھی بھی میری کزن اس ہاسپٹل کی طرف نہیں گئی۔ یہ میری کزن کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سنی آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رضوان شیئر کر رہے ہیں۔ رضوان کہتے ہیں میں لیہ بکر کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔
پہلے میں ایک جگہ پر نوکری کیا کرتا تھا، پھر میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ بیماری کی وجہ سے میرے سے وہاں پر جاب نہیں کی جاتی تھی، تو میری وہ جاب بھی چھوٹ گئی۔ گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے تھے۔ مجھے میرے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ تم کچھ ایسا کام کرو جس میں تمہاری محنت بھی کم ہو اور تمہیں بیٹھ کر کام کرنا پڑے۔ میں فائنینشلی طور پر اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، بس میرے پاس کچھ اتنے ہی پیسے موجود تھے جس سے میں اپنا چھوٹا سا کوئی سیٹ اپ سٹارٹ کر سکتا۔ میں نے سوچا کہ جو ہائی وے کی طرف سڑک جاتی ہے، شدید سردی کا موسم تھا، میں وہاں پر چائے کا ایک ٹھیلا لگا لیتا ہوں۔ اس میں میری محنت بھی کم ہوگی اور بیٹھ کر کام کرنا پڑے گا۔ ہائی وے کی طرف جو سڑک جاتی تھی وہاں پر بہت زیادہ ٹریفک ہوتی تھی۔ اس کے دونوں سائڈوں پر کوئی آبادی نہیں تھی، صرف بڑے بڑے میدان اور ویرانے ہی تھے۔ ہائی وے جو تھا میرے گھر سے بہت زیادہ دور نہیں تھا، مجھے قریب ہی پڑتا تھا۔ میں نے وہاں پر اپنا ایک ٹھیلا لگا لیا۔ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ وہاں پر رک کر چائے پیا کرتے تھے۔ دن بدن میرا کام بہت زیادہ بڑھنے لگ گیا اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا کام اچھا خاصا چل پڑا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میں زیادہ دیر تک وہاں پر رکتا نہیں تھا۔ جب سردی زیادہ ہوتی تھی تو میں مغرب کے فوراً بعد ہی وہاں سے نکل آیا کرتا تھا۔ ایک رات کی بات ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، دھند بھی تھی۔ آج مغرب کے بعد بھی میرے پاس کافی زیادہ لوگ چائے پینے آ رہے تھے۔ کافی زیادہ گاڑیاں میرے پاس رکتی تھی، بہت زیادہ رش ہوتا تھا۔ جس جگہ پر میرا ٹھیلا تھا کافی بڑا وہ درخت تھا، اس درخت کے نیچے ہی میں نے ٹینٹ لگایا ہوا تھا اور وہیں پر میں چائے وغیرہ بناتا تھا۔ بیک سائڈ سے وہ جگہ بالکل اوپن ہوتی تھی، لیکن جس جگہ پر بیٹھ کر میں چائے بناتا تھا وہاں پر میں نے کافی زیادہ لکڑیاں بھی جلائی ہوتی تھی، تو مجھے سردی کا کوئی خاص احساس نہیں ہوتا تھا۔ رات کے 9 بج گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھند اس حد تک بڑھ گئی کہ پوری سڑک ویران ہو گئی، کوئی ٹریفک بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں نے بہت زیادہ غلطی کی، اب دھند بہت زیادہ ہو گئی ہے، مجھے اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا، آہستہ آہستہ سے اٹھ کر میں نے سامان سمیٹنا شروع کر دیا، تو ایک دم سے بیک سائڈ سے میرے قریب آ کر پتھر گرنے لگ گئے۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، درخت کے اوپر سے پتے گر رہے ہوں گے، یا شاید اس درخت کے اوپر کوئی ایسا پھل لگا ہو جو نیچے گر رہا ہو۔ لیکن جب 2 سے 3 بار میرے پیروں کے قریب آ کر پتھر گرے تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ یہ کوئی پھل نہیں، یہ تو باقاعدہ پتھر ہے اور آپ بھی پچھلی سائڈ سے رہے ہیں۔ پھر میں ڈر گیا کہ شاید کوئی یہاں پر مجھے لوٹنے کے لیے نہ آ رہا ہو، کہ کچھ نہ کچھ جو میرے پاس کمائی دن بھر ہوئی ہوگی وہ مجھ سے کوئی چھین کر نہ لے جائے۔ میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلانے شروع کر دیے۔ ابھی میں سب کچھ سمیٹ ہی رہا تھا تو ایک دم سے مجھے کسی عورت کی آواز آئی۔ اس نے باقاعدہ میرا نام لیا اور ساتھ ہی کہکا مار کے ہنسنے لگ گئی، اور وہ آواز بالکل میری بیک سائڈ سے ویرانوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور میں پوچھنے لگا کہ کون ہے اور مجھے کون آوازیں دے رہا ہے، لیکن میری آواز پر کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ سے وہی کہکا سنائی دیا۔ میں کافی زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ ابھی میں جیسے ہی وہاں پر میں نے سب کچھ سمیٹا، سب کچھ میں باندھ دیتا تھا اور صبح آ کر وہیں سے کھول لیتا تھا۔ باندھتے باندھتے مجھے 10-15 منٹ لگ جاتے تھے، کیونکہ میں نے اس کو اچھی طرح سے باندھ کر جانا ہوتا تھا۔ تبھی میں کیا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے پائلوں کی چھن چھن ہے اور میرے ارد گرد اور اس درخت کے ارد گرد کوئی چکر کاٹ رہا ہے، لیکن مجھے نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے 2 سے 3 بار کہا کہ کون ہے اور مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، میرے سامنے آؤ۔ جب میں نے ایسے کہا تو باقاعدہ اس دھند میں اسی ویرانے کی طرف میں نے چمکتی ہوئی 2 آنکھیں دیکھی۔ وہ آنکھیں سائز میں کافی زیادہ بڑی تھیں۔ میں ان آنکھوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا چمک رہا ہے میرے سامنے۔ اب میں نے تو اپنے پاس آگ جلا کر رکھی ہوتی تھی، میں نے وہاں سے دہکتی ہوئی ایک لکڑی اٹھا لی۔ جیسے ہی میں نے وہ لکڑی اس طرف کی تو وہ جو آنکھیں تھیں چمکتی ہوئی وہ پیچھے ہٹنے لگ گئیں۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی جانور ہوگا۔ میں نے ابھی اچھی طرح سے جیسے ہی وہ سارا سامان اپنا باندھا، اپنا سائیکل لیا اور وہاں سے جانے لگا۔ ابھی میں نے سڑک کراس نہیں کی تھی، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے بھاگ کر کوئی آیا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آیا ہے۔ اب دھند زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے نظر بھی نہیں آ رہا تھا
اور مجھے وہاں سے جلدی نکلنا بھی تھا۔ جیسے کیسے کر کے ٹارچ کی مدد سے میں نے وہ سڑک تو کراس کر لی، لیکن اس سڑک کو کراس کرتے ساتھ ہی وہی پائلوں کی چھن چھن میرے پیچھے پیچھے تھی، اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں بول رہی تھی۔ اب مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میں پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں چپ چاپ آگے چلتا گیا۔ وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتی، چھن چھن کرتی میرے پیچھے آ رہی تھی۔ جب میں حد سے زیادہ گھبرا گیا تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو صرف آدھی آدھی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں، اس کا پورا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہت کالے رنگ کے پیر تھے اس کے، اور الٹے پاؤں تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی گھگرا ٹائپ ڈریس پہنا ہے، کیونکہ اس کا وہ لہنگا جو بھی تھا وہ اس کے پیروں سے اوپر تھا، اور اس کی وہ پائلیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، میں اپنے سائیکل پر بیٹھ کر سائیکل چلانے لگ گیا۔ وہ بہت زیادہ اونچی آواز میں چیخیں مارنے لگ گئی۔ اب میں اپنے گھر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ میرے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے کندھے بالکل شل ہو چکے ہیں، میرا سر بہت زیادہ بھاری ہو گیا تھا، مجھ سے سائیکل بھی نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ جہاں سے ہم لوگوں کا محلہ شروع ہوتا تھا، وہاں پر اسی کونے کے اوپر مسجد تھی۔ مجھے کچھ بھی نہیں سجھائی دیا۔ سردی بہت زیادہ تھی، دھند تھی۔ میں مسجد کی طرف چلا گیا۔ جیسے میں مسجد کے قریب پہنچا، مجھے باقاعدہ احساس ہوا جیسے بہت لمبے قد کی کوئی عورت ہے۔ اس کا قد بہت دراز تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اسی ویرانے کی طرف چلی گئی جس طرف سے وہ میرے پیچھے لگی تھی۔ میں مسجد کے دروازے کے باہر تھا۔ مسجد بند تھی۔ میں 5-10 منٹ وہاں پہ رکا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہاں پر باہر اب کوئی بھی نہیں ہے، اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آیا۔ گھر واپس آتے آتے مجھے 10:30 پونے 11 بج گئے تھے۔ جب میں واپس آیا تو مجھے بہت سا بخار تھا۔ میری مسز اور بچوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے۔ اس وقت تو میں ان کو کچھ بتانے کی کنڈیشن میں بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت سخت سردی لگ رہی تھی، اور میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہیٹر کے آگے میں کافی دیر بیٹھا رہا۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد میں اس قابل ہوا کہ میں منہ سے کوئی لفظ نکال سکوں۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی مسز کو ساری بات بتائی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ دوبارہ اس طرف مت جائیں، ہو سکتا ہے وہاں پر جنات ہوں، ان ویرانوں میں جنات ہوں۔ رات کافی زیادہ ہو گئی تھی تو وہ آپ کے پیچھے لگ گئی۔ صبح جب ہوئی تو ہم لوگوں کے علاقے میں وہی جو مسجد تھی، میں وہاں پر گیا۔ میں نے امام صاحب کو ساری بات بتائی۔ وہ ایک بزرگ تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے جب میری پوری بات سنی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر ان ویرانوں میں جنات اور چڑیلیں آزاد ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آبادی نہیں ہوتی، تو وہ جنات اور چڑیلیں مغرب کے بعد اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ اس اکیلی سڑک پر تم واحد انسان تھے، اس درخت کے اوپر بھی اس کا بسیرا ہے، اسی وجہ سے اس نے تمہیں اپنا آپ ظاہر کیا۔ اللہ کے کرم سے تم بچ گئے، اور وہاں پر جو دہکتی آگ تھی اس نے تمہیں بچا لیا، اور اللہ کے کرم سے جو تم اللہ کا پاک کلام پڑھ رہے تھے، آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، اس نے تمہاری حفاظت کی۔ بہتر یہی ہے کہ تم وہاں پر چائے کا ٹھیلا لگانا چھوڑ دو، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گی۔ جب میں نے ان امام صاحب کی باتیں سنی تو میں گھر واپس آ گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے پھر اسی دن جا کر وہاں پر دوبارہ سے اپنا چائے کا ٹھیلا لگا لیا۔ جیسے ہی شام ہوئی، مغرب کا ٹائم ہوا، مجھے پھر وہی بھیانک آوازیں سنائی دینے لگ گئی، اور اب میرے بالکل قریب تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے بالکل پاس چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ اس مخلوق نے مجھے حد سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے بالکل یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ مخلوق مجھے یہاں پر نہیں رہنے دے گی۔ بالآخر میں نے تنگ آ کر اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میری کافی زیادہ جان پہچان ہو گئی تھی، لوگ مجھے جاننے لگ گئے تھے۔ پھر میں نے شہر میں ہی اپنی ایک چھوٹی سی دکان بنائی، وہ بھی دکان میری چائے کی ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس چھوٹی سی دکان سے سٹارٹ لے کر اب میری 2 شاپس ہیں، اسی جگہ پر ہیں۔
دونوں چائے کی ہی شاپس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے مٹھائی بھی رکھنا شروع کر دی ہے۔ اکثر اوقات چاند کی مخصوص تاریخوں میں مٹھائی کی دکان پر بہت رش ہوتا ہے، تو وہاں پر ایسے عجیب و غریب لوگ بھی آتے ہیں جن کو میں نے کبھی بھی عام روٹین میں نہیں دیکھا، اور وہ کافی زیادہ تعداد میں مٹھائی لے کر جاتے ہیں۔ میرا ان چیزوں کے ساتھ تب سے ہی واسطہ پڑا ہے جب سے وہ مخلوق میرے پیچھے لگی تھی۔ اس کے بعد بھی کئی بار مجھے احساس ہوا کہ کوئی نہ دکھنے والا وجود اکثر اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے، ایک ایسا اندیکھا وجود جو کبھی کوئی شرارت کرتا ہے تو کبھی کوئی شرارت۔ پھر میں نے اپنی حفاظت کے لیے ایک تعویذ، ایک پیر صاحب تھے، ان سے ایک تعویذ لیا، اللہ والے تھے، انہیں ساری بات بتائی، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ وہ مخلوق تمہارے پیچھے ہے، بے شک تم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ اپنا آپ کبھی نہ کبھی تمہیں ضرور ظاہر کروائے گی۔ میرے بچے چھوٹے تھے، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پھر میں نے وہ حفاظت کا تعویذ گلے میں پہن لیا۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی اس مخلوق نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رضوان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نازیہ شیئر کر رہی ہیں۔ نازیہ کہتی ہیں، میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کے کچھ ریلیٹیوز تھے جو سندھ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے، تو وہاں پر ہم لوگوں نے شادی میں جانا تھا۔ وہ لوگ ہم لوگوں کے کافی زیادہ قریبی تھے، تو انہوں نے ہم سب کو اپنی بیٹی کی شادی پر انوائٹ کیا ہوا تھا۔ ہم لوگ بھی ان دنوں اسکول کالج سے فری تھے، تو ہم لوگ ساری فیملی ان کے گھر شادی پر چلے گئے۔ سردیوں کا ہی موسم تھا، ان کی بیٹی کی شادی تھی، ان لوگوں نے بہت فنکشن کیے ہوئے تھے۔ ان کا گھر چھوٹا تھا، اس لیے انہوں نے شادی کے سارے فنکشن کے لیے اپنے گھر کے پاس ہی ایک جگہ پر سارا سیٹ اپ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک حویلی کا بہت بڑا حصہ تھا جہاں پر ان لوگوں نے ٹینٹس لگا کر سارا شادی کا فنکشن کیا ہوا تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے مہندی کا فنکشن اٹینڈ کیا، لیکن جب مجھے حد سے زیادہ سردی لگنے لگ گئی تو میں نے امی سے یہ کہا کہ میں گھر جا رہی ہوں۔ امی نے مجھے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ۔ اب گھر تھوڑا ہی دور تھا، میں آئی تو ان کا گھر بالکل خالی تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا کیونکہ اگر کسی چیز کی کوئی ضرورت پڑتی تھی تو گھر میں کوئی نہ کوئی لینے آ جاتا تھا۔ جو روم ان لوگوں نے ہم لوگوں کو دیا تھا، میں اس کمرے میں جا کر سو گئی، جا کر لیٹ گئی بستر میں۔ میں نے بالکل چھوٹی سی ایک ان کے کمرے میں ٹیوب لائٹ لگی ہوئی تھی، میں نے وہ آن کر لی، اس کی روشنی بالکل بہت کم تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور میں بستر میں جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے باہر کوئی چل پھر رہا ہے۔ مجھے یہی لگا کہ شاید شادی والا گھر ہے، کسی کو کوئی ضرورت ہوگی تو کوئی چیز اٹھانے آیا ہوگا۔ میں نے اتنا خاص غور نہیں کیا۔ پھر ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے جس کمرے میں میں لیٹی ہوئی ہوں اس کا دروازہ کسی نے کھولا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے شادی والے گھر میں، اکثر لوگ آتے جاتے، مجھے یہی تھا کہ شاید کسی اور کو سردی لگی ہوگی تو کوئی اور آ گیا ہوگا۔ میں نے اتنا خاص غور نہیں کیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا، چوڑیوں کی آواز آ رہی تھی۔ تبھی کوئی آ کر بالکل میرے قریب کھڑا ہو گیا اور جیسے کسی نے میرے پاؤں کی طرف سے مجھے جگانے کی کوشش کی۔ مجھے لگا کہ شاید میری بہن ہوگی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے تنگ مت کرو، مجھے پہلے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ بہت زیادہ ٹھنڈے تھے، اس نے دوبارہ سے میرے پاؤں ویسے ہی چھیڑنے شروع کر دیے۔ جب میں نے غصے سے اپنے چہرے کے اوپر سے وہ لحاف اتارا تو جس کو میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ اس کا چھوٹا سا قد تھا، بالکل چھوٹا سا۔ اس کے سر کے اوپر بہت زیادہ بال تھے، جیسے کرلی بال ہوتے ہیں۔ بہت بلیک کلر کا اس کا چہرہ تھا، ریڈ کلر کی زبان تھی، آنکھیں بھی بالکل ریڈ تھیں، اور وہ بالکل میرے پاؤں کی طرف کھڑی ہو کر ہنس رہی تھی۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں اتنا زور سے چلائی، اتنا زور سے چیخی، میرے سامنے وہ اسی کمرے کی ایک دیوار کی طرف بھاگی اور غائب ہو گئی۔ میں چیخیں مارتی ہوئی وہاں سے باہر آئی۔ میری چیخیں سن کر گھر کے باہر
کچھ لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے نہیں کہا کہ مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے، مجھ سے اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے کچھ بتا سکوں۔ وہ لوگ مجھے اسی جگہ پر لے کر گئے جہاں پر فنکشن ہو رہا تھا۔ جب امی نے مجھے دیکھا، امی بہت زیادہ ڈر گئی، میں بہت زیادہ رو رہی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ امی اور وہ جو ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے وہ آنٹی بھی آ گئی، وہ سب لوگ لے کر مجھے گھر آ گئے۔ جب وہ لوگوں نے میرے سے یہ بات پوچھی تو میں نے انہیں یہ بات بتائی کہ مجھے کسی نے ڈرایا ہے اور اس کا یہ حلیہ تھا اور وہ کمرے میں غائب ہو گئی ہے۔ تو ان آنٹی کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں کچھ اثرات ہیں، کبھی کبھی وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، شاید تم اکیلی تھی اس لیے اس نے تمہیں ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، مجھے بہت سا بخار تھا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اگلے دن ہم لوگوں نے وہاں سے صبح صبح واپس آنے کا فیصلہ کیا کیونکہ میرا بخار نہیں اتر رہا تھا اور میرے پورے جسم پر نیل کے نشان پڑ گئے تھے۔ اس کمرے میں میرے ساتھ امی بھی تھیں، میری بہنیں بھی تھیں، کچھ اور لوگ بھی تھے۔ اس کے باوجود ساری رات مجھے محسوس ہوتا رہا جیسے وہی چھوٹے سے قد کی وہ ڈراؤنے چہرے والی مخلوق، وہ جو بھی تھی، چڑیل تھی، وہ جنات تھے، جنیں تھی، جو بھی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بار بار میرے سامنے آ رہی ہے اور اپنا آپ ظاہر کر رہی۔ 3 سے 4 بار اس نے میرا گلا دبانے کی بھی کوشش کی، اور وہ خوف تھا، وہم تھا یا جو کچھ بھی تھا، لیکن میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر ہم لوگ صبح واپس آ گئے، ان سے معذرت کر لی کیونکہ میں بہت بیمار تھی۔ واپس آ کر ہم لوگ جن کے گھر قرآن پاک پڑھنے جاتے تھے، وہ آنٹی تھی، سید تھے، کافی زیادہ عبادت گزار تھیں، ان سے بھی میں نے دم کروایا، انہوں نے مجھے حفاظت کے لیے ایک تعویذ دیا۔ اس کے بعد میں جا کر کچھ ٹھیک ہونا شروع ہوئی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا، ڈراؤنے خواب آتے تھے، وہی مجھے بار بار نظر آتی تھی۔ اس کے بعد کبھی بھی میں پھر ان کے گاؤں کی طرف نہیں گئی۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ نازیہ آپ کا، جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwit57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر شہزاد احمد صدیقی کا ناول قبر کا بیٹا میں آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔